بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرافک ڈیزائننگ کلاس 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ضروری کاموں کے متعلق جو آپ نے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے لازمی طور پر کرنے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ سب غور سے دیکھیے گا اور پھر اس کے مطابق اپنے کام انجام دیجیے گا۔ تو سب سے پہلی چیز گرافک ڈیزائننگ میں کہ آپ کو اچھا اور پرفیکٹ گرافک ڈیزائنر بنائے گی وہ چیز کیا ہے؟ تو وہ چیز ہے نمبر 1 پہ پریکٹس۔ دیکھیں، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور ہر چیز کو سمجھانا، لیکن آپ سب اسٹوڈنٹس میں کامیاب صرف وہی ہوگا جو ہر چیز کو اچھے سے سمجھے گا اور پھر اس کی بار بار پریکٹس کرے گا۔ جیسے کہ اگر ایک ڈیزائن بنانا سکھاتی ہوں تو آپ نے مجھے اس سے ملتے جھلتے ہی کم از کم 5 سے 10 جو ہے وہ ڈیزائن بنا کر اسی کے مطابق مجھے دکھانے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ پیڈ کورس لے لیجئے، آپ کہیں پر بھی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ ایڈمیشن لے لیں کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور بہت اچھا سکھاتا ہے، آپ ادھر انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیجئے، آپ ان کے ادارے میں ایڈمیشن لے لیجئے، آپ ہزاروں اور لاکھوں کی فیس ادا کر دیجئے، لیکن جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے، آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اپنا وقت اور فیس دونوں ہی برباد کریں گے۔ تو آپ کو محنت کرنی ہے اور بار بار پریکٹس کرنی ہے، اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اگر فری کورس بھی کرتے ہیں تو فری کورس سے بھی آپ بہت کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں اور ارننگ کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمیں ہر ڈیزائن کی، ہر پوسٹ کی، ہر چیز کی بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے میموری فری موبائل۔ جی ہاں، آپ نے اپنے موبائل سے فالتو چیزوں کو نکال دینا ہے، فضول چیزیں ڈیلیٹ کر دیں تاکہ آپ کے پاس میموری کا ایشو نہ ہو۔ اپنے موبائل کو ایک گرافک ڈیزائنر کا موبائل بنائیے، کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے اسے سیو بھی کرنا ہے، اور جو آپ کی مہارت بڑھے گی تو آپ کے ڈیزائن بھی جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ کو ان سارے ڈیزائنوں کو اپنے پاس سیو کر کے رکھنا ہے، اور جو ان میں سب سے اچھے ڈیزائن ہوں گے ان کا آپ کو پورٹ فولیو بھی بنانا ہے۔ نمبر 3 پر آپ کیا کریں؟ نمبر 3 پر آپ یہ کریں، میک 2 فولڈر، یعنی اپنے موبائل کی گیلری میں آپ 2 فولڈر بنائیے۔ ایک فولڈر کا نام رکھیے پورٹ فولیو اور دوسرے فولڈر کا نام رکھیے میٹیریل۔ اس میں آپ وہ میٹیریل ایڈ کرتے جائیں جو آپ کو ڈیزائن میکینک کے لیے درکار ہو، یعنی جو آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور جو آپ کے اچھے ڈیزائن ہوں گے اس کو آپ پورٹ فولیو میں جو ہے بنا کر سیو کرتے چلے جائیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ہمارے پاس نمبر 4 پہ ہے پکسل لیب۔ آپ نے پکسل لیب کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، پلے اسٹور میں جائیے اور پکسل لیب لکھیے اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ بہت ہی اچھی یہ ایپ ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، انٹرنیٹ سے ہمیں بہت ساری چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز مل گئی، کوئی سافٹ ویئر مل گیا، کوئی ایپ ہمیں اگر اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس چیز میں ماہر ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، اس کی مثال میں آپ لوگوں سے ایسے دوں گی کہ آپ جو ہیں وہ کوئی سوٹ اگر اسٹچ کرنا چاہتی ہیں اور آپ بازار جائیں، بازار جا کر آپ اس سوٹ کے لیے اچھی سی لیس خرید لیں، بٹن خرید لیں، کاج خرید لیں، جو بھی آپ فینسی چیزیں اپنے سوٹ پہ لگانا چاہتی ہیں وہ سب خرید کر لے کر آ جائیے۔ اگر آپ کو اسٹچ کرنا ہی نہیں آتی تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے کوشش کر کے ان ساری چیزوں کو لگا بھی دیا تو یقیناً وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو ایک درزی مہارت کے ساتھ ان چیزوں کو لگا کر آپ کا سوٹ اسٹچ کر دے گا۔ اور یہی ساری چیزیں آپ درزی کو دے دیجئے تو درزی کتنا خوبصورت ڈریس آپ کو تیار کر کے دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس کام میں مہارت حاصل کری ہوئی ہے۔
اسی طرح سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایپ آپ کو معلوم ہو جائے یا آپ کو کوئی سافٹ ویئر معلوم ہو جائے کہ ہم اس سے جو ہے وہ موبائل گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب اچھے گرافک ڈیزائنر بن گئے ہیں۔ ہر چیز، پہلی بات پھر آ جاتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پریکٹس مانگتی ہے، ایک استاد کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیے، ان ساری چیزوں کو تیار کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سیکنڈ کلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔